اور یہ کرنٹ ہمارے لیے نقصان دیتا ہے، اس لیے آپ نہیں چھوتے۔ یہی مثال علماء کرام کی ہے کہ جب انہیں معلوم ہے کہ کون سا کام نقصان دیتا ہے، کون سا کام نفع دیتا ہے، تو جو نقصان دیتا ہے، جو شریعت کی روشنی میں ناجائز ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، ممنوع ہوتا ہے، منہی عنہ ہوتا ہے، اس کو وہ بندے انجام نہیں دیتے۔ لیکن یہ کیسا ہوتا ہے جب انسان ایک حالت علم سیکھنے کی ہے اور ایک حالت فراغت کے بعد کی ہے۔ فراغت کے بعد کی منزل یہ ایک الگ منزل ہے، اور طالب علم ہونے کی حیثیت اور حالت یہ ایک الگ حالت ہے۔ آؤ یہ جلسہ جشن دستارے حفظ و قرات کے موقع پر، حفظ و قرات مولویت کے موقع پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ اب جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں اور وہ تبلیغ نشر و اشاعت کے کام میں اس میدان میں جب قدم رکھیں گے تو ان کی ذمہ داری کیا ہے، انہیں کیسے انجام دینا ہے۔ اور سنو تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب کوئی انسان جب اس منزل پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے کیا لازم ہوتا ہے، قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو وہ چیزیں، وہ بیان کیوں کرتے ہو، وہ باتیں کیوں بولتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ اس لیے فارغ ہونے کے بعد نشر و اشاعت، تدریس اور تصنیف، ترتیب، یہ تمام کے تمام مناصب، خطابت، امامت، تدریس، یہ تمام جو منزل ہیں، تحقیق، یہ تفسیر، تحدیث، یہ تمام کے تمام جو میدان ہے، ان میدان میں جب انسان قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ وہ کسی کو کوئی کلمہ کہنے کے بعد پہلے اپنے آپ کو دیکھے، پہلے خود عمل کرے، اس کے بعد دوسروں کو بتائے۔ یہ قرآن کی یہ آیت کریمہ کہتی ہے اس منزل پر جب کوئی انسان قدم رکھتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ پہلے وہ خود عمل کرے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے ایمان والے تم وہ باتیں نہ بولو جو باتیں جو کام خود نہیں کرتے۔ اب زکوٰۃ اگر ہم نہ دیں اور دوسروں سے کہیں زکوٰۃ ادا کرو تو یہ اس آیت کریمہ کی مخالفت ہوگی۔ نماز ہم خود نہ پڑھے دوسروں سے کہیں نماز پڑھو، یہ اس آیت کریمہ کی مخالفت ہوگی۔ اب آگے تک چلے جاؤ۔ اس کے بعد دوسرا قدم کیا ہے، جب کوئی منہی عنہ کام دیکھیں، جب کوئی کام کرتا ہوا دیکھیں، غلط کام ہو، اس کو کیا کرنا ہے۔ تو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب اس کو دیکھتے ہیں تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، فتح مکہ کے بعد آقا کریم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیہ۔ میرے آقا کریم نے اعلان فرمایا اے صحابہ سنو، آج مکہ فتح ہو گیا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے مکہ میں رہنے والے مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑتے تھے، بیویوں کو چھوڑتے تھے، اپنے باغات کو چھوڑتے تھے، مدینہ کوچ کر جاتے تھے، کیونکہ مکے میں رہ کر اسلام کے احکام پر عمل کرنا بڑا مشکل تھا۔ کہیں نمازوں کو روکا جاتا تھا، کہیں اللہ اکبر کی تکبیر کو بلند کرنے سے روکا جاتا تھا، کلمہ پڑھنے سے روکا جاتا تھا، قرآن کی تلاوت کرنے سے روکا جاتا تھا۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ میں اسلام کا پرچم لہرا گیا، مکہ کے رہنے والے باشندے مسلمان ہو گئے اور شرک سے مکہ پاک ہو گیا، تو آقا کریم نے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ سنو، اب کوئی ہجرت نہیں کرے گا، لیکن جہاد آج بھی ہے، محنت آج بھی ہے، محنت کرنی پڑے گی، نفس اور مشکلات کا سامنا ہوگا، تمہیں محنتیں
مشقہ اور دشواریوں کا سامنا ہوگا. جب تم ڈھول اور گاجے باجے کی مجلسوں کو روکو گے تو تمہیں مشکل کا سامنا کرنا ہوگا. جب تم کسی سے گناہ گاری کو منع کرو گے مشکل کا سامنا ہوگا. گانے کی آواز کو بند کرو گے تمہیں ایسی صورت میں مشکل کا سامنا کرنا ہوگا. رقص و سور کی مجلسوں کو منع کرو گے, شراب نوشی عام ہونے کو روکو گے, گانے کی دعوت دو گے, زناکاری کے علوم کو روکو گے تو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. اے میری امت میں رہنے والے, آقا کریم نے یہی تو فرمایا تھا, اے میرے صحابہ سنو سنو, یہ بات آگے بڑھا دینا, یہ بات میری امت تک پہنچا دینا. بلغوا انی ولو آیا, ایک بھی بات, اگر ایک بھی نشانی, ایک بھی آیت, ایک بھی حکم اگر تم تک پہنچ جائے تو تم اس کو آگے بڑھا دینا. اب کے معلوم ہوا میرے آقا کریم نے فرمایا, اے مسلمانوں, اے میرے امتیوں, سنو سنو, تمہیں مکے جیسی پریشانی تو نہیں ہوگی, تمہیں مشکلات تو نہیں ہوگی, گھر چھوڑنا تو نہیں پڑے گا, بیوی چھوڑنی تو نہیں پڑے گی, باقات تو چھوڑنے نہیں پڑے گے, لیکن تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. رقص و سرور کی مجلسیں انعقاد کرنے والے انعقاد کریں گے, ایسی صورت میں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. رقص و سرور کی مجلسیں اگر تم روکنا چاہو تو ایسی صورت میں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کوئی تم میں نقص نکالے گا, کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے گا, کوئی بہتیزی کرے گا, بے ترتیبی کرے گا. اللہ اکبر. ایسی صورت میں میرے آقا نے فرمایا جہاد آج بھی ہے. اس کا مرتبہ کیا ہے وہ مرتبہ سنو. حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ کریم فرماتا ہے, اے میرے بندو, دین کی تبلیغ کرنے والوں, سنو سنو, میں نے ساری مخلوق کو پیدا کیا, لیکن ساری مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد میں اٹھاؤں گا, علماء کرام کو بھی اٹھاؤں گا اور علماء کرام کو الگ کر دوں گا اور ارشاد فرماؤں گا, اے میری امت کے علماء, اے میرے بندو, اے میری مخلوق کے علماء, سنو سنو, میں نے تمہیں جان لیا تھا کہ تم میرے دین کی خدمت کرو گے, تم الگ ہو جاؤ. میں نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا تھا کہ میں تمہیں اپنے دین کا علم دوں, اور اب میری شان کو, میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے, تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. اب ان دونوں حدیثوں کو جب ہم ملاتے ہیں, ایک حدیث میں میرے آقا کریم فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ, لیکن جہاد اور نیت آج بھی ہے, نیت خیر آج بھی ہے. ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم مشکلات کا سامنا کریں, لیکن یہ سامنا کیسے ہوگا؟ کہ جھگڑا کر کے ہوگا, اختلاف کر کے ہوگا؟ نہیں. ایک دوسری حدیث میں اس کا فیصلہ ملتا ہے کہ کرنا کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. میرے آقا فرماتے ہیں وهو أدنى من الإيمان. سنو سنو, اے میری امت کے علماء سنو, اے میری امت کے رہبر سنو, اے میری امت کے نائبین سنو سنو سنو. جب تم میں سے کوئی شریعت کی خلاف ورزی دیکھے, رقص و سرور کی مجلسیں دیکھے, مجلسوں کو عام دیکھے, گانے منانے کو عام دیکھے, جب تم میں سے کوئی ناچ گانے اور رچانے بسانے کی ان مجلسوں کو عام ہوتا ہوا دیکھے, شراب نوشی کو عام دیکھے, بدتمیزی کو عام دیکھے, زناکاری کو عام دیکھے, ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روکیں, ہاتھ سے روکیں, اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کریں, اور اگر زبان سے منع کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں برا جانے. اور جس میں کسی
برے کام کو برا جان لیا تو یہ ادنا ایمان ہے، اور اگر دل سے بھی برا نہ جانا تو سمجھو کہ وہ بھی پھر گناہ سے راضی ہو گیا، اور گناہ سے راضی ہونا یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے میری دستار بندی جامعہ کی دستار میں فارغ ہونے والے طلبا اور جو فارغ ہو چکے ہیں فارغ التحصیل طلبا، تم سے میرا یہی عریضہ ہے کہ جہاں بھی رہو جو کچھ بھی کرو، لیکن آپ کا چلنا بتائے کہ ہم دین کے رہبر ہیں، آپ کا اٹھنا بتائے کہ ہم دین کے رہبر ہیں، آپ کا جانا بتائے کہ ہم دین کے رہبر ہیں۔ جہاں پر مستور کی مجلسیں ہو ایسی دعوت میں ہرگز نہ جاؤ، ایسے پروگرام میں ہرگز نہ جاؤ، جہاں اسلام کے خلاف ورزی ہو وہاں ہرگز نہ جاؤ۔ یہ نفس اور شیطان یہ دونوں چیزیں انسان کو اور اللہ کی مخلوق کو ڈبا دیتی ہیں۔ ایک نفس فرمائیے، ایک نفس اور ایک شیطان یہ دونوں چیزیں انسان کو راہ سے بہکا دیتی ہیں، درگاہ راہ کر دیتی ہے۔ اس لیے ان دونوں سے بچے رہنا۔ محدث مفسر کبیر تفسیر کبیر کے لکھنے والے علامہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، آپ کے وصال کا موقع اور وقت قریب ہے۔ شیطان دیکھو کیسا دشمن ہے۔ امام رازی جنہوں نے قرآن کے معنی اور مفاہیم کو جب جمع کیا تو اتنی طویل اور ضخیم کتاب بنائی، لیکن موت کے وقت میں جاکری کے عالم میں شیطان حاضر ہو گیا اور امام رازی سے کہنے لگا، اے امام، وقت کے امام ہیں، مناظر ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، آپ نے پوری زندگی حدیثوں کو عام کیا، قرآن کے معنی اور مفاہیم کو عام کیا، اے امام رازی بتاؤ بتاؤ اللہ ایک ہے۔ آپ نے کہا ہاں اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر، امام رازی نے دلیل دی، ہاں اللہ ایک ہے۔ شیطان نے دلیل کو توڑ دیا، امام رازی نے پھر دلیل قائم کی، اس نے پھر دلیل کو توڑ دیا، آپ نے پھر دلیل قائم کی، اس نے پھر دلیل کو توڑ دیا۔ بہت بڑا عالم ہے یہ شیطان ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف علم آپ کی رہبری نہیں کرے گا، علم کے ساتھ ساتھ تواضع ہو، انکساری ہو، اور یہ ہو کہ جو ہمارے بڑوں نے فرمایا یقیناً حق فرمایا، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا حق فرمایا، میرے مفتی اعظم ہند نے فرمایا حق فرمایا، میرے مناظر اہل سنت علامہ صغیر احمد رضوی جوگر پوری نے فرمایا حق فرمایا، ہمارے بزرگوں نے جو فرمایا حق فرمایا، امام اعظم نے فرمایا حق فرمایا، امام محمد نے فرمایا حق فرمایا۔ ہمیں ان کے اقوال میں اپنی علمی بحث نہیں کرنی ہے۔ اللہ اکبر، ان میں یہ انسان یہ شیطان کتنا بڑا مغرور تھا، امام رازی کے پاس آ گیا، امام رازی دلیل دے رہے ہیں اللہ ایک ہے، ایک نہیں 300 سے زائد دلائل یہ توڑتا گیا۔ اللہ اکبر، امام رازی پریشان ہے، جاکری کا عالم ہے، کرے تو کیا کرے، نجم الدین کبرا ہے، امام رازی کے پیر و مرشد ہے، امام رازی کے رہبر ہے، امام رازی کے خادم ہے، وضو کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اللہ اکبر کہ میرا ایک مرید ہے، میرا چاہنے والا ہے، جاکری کے عالم میں ہے، اور شیطان اس کو اپنے چنگل میں پکڑنا چاہتا ہے۔ آپ نے وضو کروا کر اور وہیں سے اپنا بدلہ پھینک کر مارا، ارشاد فرمایا اے امام رازی کہہ دو میں بنا دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن دستار فضیلت، الجامعۃ النوریہ محلہ قریشیات، نعرہ تکبیر۔ بس یہی تو ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہمیں ماننا ہے تصویر کشی حرام ہے، ہمیں ماننا ہے بغیر ضرورت کے ہمیں تصویر کشی نہیں کرنی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہمیں اس پر دلیل نہیں دینی ہے۔ حضور نے فرمایا جنت ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ بن دیکھے ہمیں، بن دیکھے اسے ہم نے خدا مان لیا ہے، بن دیکھے اسے ہم نے خدا
بات ہے بھائی حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ دلیل قائم نہیں ہوتی ہے، دلیل کام نہیں کرتی ہے، بزرگوں کی نصیحت کام کرتی ہے۔ دوسری چیز نفس ہے جو انسان کو مغرور بنا دیتا ہے، مخلوق کو مغرور بنا دیتا ہے۔ یہی شیطان جو عابد بھی تھا، جو عالم بھی تھا، جو بہت بڑا عاقل بھی تھا، لیکن اس کے پاس عشق نہیں تھا، اس کے پاس ادب نہیں تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا فسجدوا، سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت اللہ مفتی نعیم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نفس دیکھیے، شیطان کا اللہ پاک نے فرمایا تم آدم کو سجدہ کرو، لیکن آدم کو سجدہ نہیں کرا، اور اللہ کی بارگاہ میں بحث کرنے لگا اور عرض کرتا ہے خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ آگ پر بندگار، میں آدم سے بہتر ہوں، خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ دلیل دینے لگا کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو نعرہ مٹی سے پیدا تکبیر، کیا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا قمر صاحب قبلہ، حبیب میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اللہ مفتی ارشد القادری صاحب قبلہ۔ واہ واہ۔ لیکن یہاں پر وہ دلیل دینے لگا، عقلی دلیل دینے لگا، حالانکہ اللہ کا حکم تھا اگرچہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن اللہ کا حکم تھا، اس نے یہ نہ دیکھا اللہ کا حکم ہے، اور وہ اپنی عقل چلانے لگا، اپنا علم کی دلیل دینے لگا۔ علم کی دلیل بھی پھیل ہو گئی، عقل بھی پھیل ہو گئی، عبادت بھی پھیل ہو گئی، اور اللہ پاک نے فرمایا فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِنَّكَ عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ۔ اللہ پاک نے فرمایا نکل جا، تو دھکارا ہوا شیطان ہے، جنت سے نکل جاؤ، تجھ پر لعنت ہے۔ اس لیے عقل کی نہیں ہوتی، بزرگوں کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا ہے اللہ پاک ہمارے فارغ ہونے والے طلبہ کو بزرگوں سے عقیدت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اجتماع کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اللہ کے کرم سے کیا بات ہو گئی، شعیب رضا کی آپ سے ملاقات ہو گئی۔ احمد رضا حضور کا میں نے لیا جو نام، سنی جماعت پوری میرے ساتھ ہو گئی۔ خدا کے فضل سے میں جو بھی کام کرتا ہوں، رسول پاک کا شامل میں اس میں نام کرتا ہوں۔ میں تھک چکا ہوں ان سایہ دار پیڑوں سے، بچھا کے دھوپ ذرا سا قیام کرتا ہوں۔ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ جب بھی میں گفتگو خاص و عام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے میں سلام کرتا ہوں، السلام علیکم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ آپ کا بھائی شعیب رضا رامپوری تیزی کے ساتھ نظامت کا سفر شروع کرتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت کی زلفیں سوارا کروں میں، جمال سخن آشکارا کروں میں، مقدر کو روشن ستارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ نبی کی محبت ہے بخشش کا ساماں، اسی سے ہے روشن میری بزم کا،
یہ کہتے ہیں فرزند احمد رضا خان، فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، الہی نہ رہ جائے حسرت ادھوری، ملے شہر طیبہ سے اذن حضوری، دعا ہے کہ ہو آرزو میری پوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ بلند آواز سے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا عمر صاحب قبلہ، حضرت مولانا یونس مصباحی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ آپ کا بھائی شعیب رضا رامپوری نظامت کو بالکل شورٹ رکھے گا۔ حضرت اللہ مفتی ارشد القادری صاحب تمام اساتذہ مدارس جیسا انشاءاللہ عزیز خادم سے خادم کو حکم دیا ہے تو یہ خادم ویسے کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ چاہتا یہ ہوں کہ آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک بلند آواز سے درود پاک ورد کریں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ تشریف کر رہے ہیں حضرت اللہ مفتی نعیم القادری صاحب قبلہ، جو سرزمین ہندوانی سے چل کر ہمارے سیاح ہماری بستی کے اندر تشریف لائے ہیں، انہیں کو انشاءاللہ العزیز میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز میں پہنچاؤں گا۔ پہلے ایک شعر سماعت کریں، محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ سنیں بہت تیزی کے ساتھ کہ ہر ایک بیٹی پڑھے نعت بیٹا نعت پڑھے، ہر ایک بیٹی پڑھے نعت بیٹا نعت پڑھے، نبی کے عشق میں کنبے کا کنبہ نعت پڑھے، ہر ایک بیٹی پڑھے نعت بیٹا نعت پڑھے، نبی کے عشق میں کنبے کا کنبہ نعت پڑھے۔ دعا ہی ہے ہر ایک بچہ اہل سنت کا، دعا ہی ہے ہر ایک بچہ اہل سنت کا، بچھا بچھا کے مصلی نبی کی نعت پڑھے۔ آپ کس چکر میں ہیں؟ آپ کسی جائزے میں بیٹھے ہوئے شیر بنائے تو آپ نے نام کو کس نکال دیا؟ میرے شیر کو کانوں کو پر بلائے نکال دے لیکن علماء کی تقریر کو کانوں کو پر سمجھا لیتے ہیں۔ آپ تشریف آگے ہیں، نوجوان حضرات تشریف آگے ہیں، جنرل سے دیکھتا ہوں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت اللہ مفتی ارشد القادری صاحب، قاری محمد ناصر صاحب کو تمام اساتذہ کرام نے بڑی محنتیں مشقتیں کرنے کے بعد اس جلسے کو سجایا ہے۔ اللہ تمام اساتذہ کے علم و عمر کے اندر برکت دے گا۔ بھائی اساتذہ کے لیے دعائیں کرنا بولیے آمین۔ اللہ بولیے آمین۔ ہاں اللہ کریم تمام اساتذہ کرام، تمام طلباء کرام کے علم و عمر کے اندر بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ مجمع کافی انشاءاللہ عزیز ہو جائے گا، یہ جگہ آگے ہے تو جگہ نظر کی ہے جائے۔ بھائی صاحب کو پائے کو پیمنٹ دیا ہوا کسی طرح، یہ جو مینار ہے کو پیمنٹ تو ملتا ہے جلدی کو کہا بھائی صاحب تم لوگ کا جانا ایک دم، کیونکہ یہ ناظرین کا کام ہوتا ہے مجموع نہیں کرنا۔ اور کسی کے ساتھ تشریف آ گیا، ہاں یہ ہمارے چچا جی بیٹھے ہیں سائڈ سے آ گیا جی، ہاں ایک دم تشریف آ گیا، آپ بھی تشریف آ گیا، آپ تشریف آ گیا، اس کا پہلے یہ سب اس کو آپ پر کر لیجیے ذرا۔ اللہ کو سلام کر ایک مرتبہ میں شروع میں سیٹنگ دکھ دیا تاکہ بار بار نہیں کرنا شروع میں، اور نظامت کو بہت شورٹ رکھنا اور اللہ کا فضل قاری محمد ناصر صاحب ہمارے ساتھ کو معلوم ہے کہ کہیں بھی مدرسے میں نظامت کرنے جاتا ہوں اتنی شورٹ نظامت رکھتا ہوں حافظ کو بھی دعائیں ملتی ہے، اور نظامت میں یہ میرا اپنا نام سے ہوتا ہے شورٹ رکھنا چاہیے، بھرپور ٹائم جو ہے اپنے علماء کی تقریر کو اللہ تمام کو سلام کرتے۔ یہ مفتی صاحب اللہ کی محبت ہے جو دل کے اندر ہے، اور میں بہت الحمدللہ عزت کرتا ہوں، اور ہم نہیں کریں تو کون کرے گا، بڑی محنت ہے، سرکار علماء کا ہوتا ہے، ساتھی کا ہوتا ہے، مسجد کا امام مدرسے سے ہوتا ہے نا، حافظ قرآن قاری قرآن عالم کی مدرسے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے تمام کو سلام کرتے بہت تیزی کے ساتھ چاہتا یہ ہوں کہ یہ اللہ ہے اور اپنا یہاں پر ہونے کا ثبوت دے اور اپنے نبی کو پکارا بولے یا رسول اللہ۔ میں آپ سے زیادہ نہیں کہوں گا لیکن میں شروع میں انشاءاللہ منٹ دو منٹ رہا بہت وقت بھی نہیں ہوا۔ آپ تمام حضرات تشریف فرما ہے کہ نبی کو پکارا بولے یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، مجمع اچھا ہے، بیٹو باتیں نہ کرے، یہ بچے بیٹھے بڑے بچے ایک دم خاموش بالکل مرتب ہو کے بیٹھے یہاں پر تمام الحمدللہ
पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, चाहता है कि सिर्फ एक शेर पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती नईमुल कादिर साहिब बिल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी समातों की तहरीर तक पहुंचाऊं। एक शेर सुने मेरे अजीजों, मुस्तफा अली तहय्युत व सन्ना के आशिक ने कलम उठाया, लिख दिया, फरिश्तों की जमात पढ़ती है, फरिश्तों की जमात पर सरे अखलाक पढ़ती है, हर एक से झूम कर नाते रसूल पाक पढ़ती है, फरिश्तों की जमात पर सरे अखलाक पढ़ती है, हर एक से झूम कर नाते रसूल पाक पढ़ती है। चराग नात रोशन है मेरे छोटे से कमरे में, चराग नात रोशन है मेरे छोटे से कमरे में, मेरे आंगन की चिड़िया भी दुरूद पाक पढ़ती है, मेरे आंगन की चिड़िया भी दुरूद पाक पढ़ती है। आज आगे से पीछे तक, कान से बाएं तक बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। मोहम्मद के साथ एक हाथ अपनी अम्मी के नाम पे उठाइए आप, दूसरा हाथ अपने अब्बू के नाम पे उठाइए, उठाइए उठाइए नारे तकबीर। भाई जिसने एक दिया एक उठाया, जिसको दो दी दो उठाया, जिसको नहीं दिया कोई शिकायत नहीं है, उनके घर बैठे कोई टेंशन नहीं है, फरिश्ते बैठे उन्होंने कलम से नहीं किया लिख रहे हैं, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हुस्न दस्तार बंदी, मदरसा जामिअतुन नूरिया मोहल्ला कुरैशियान, असातिज़ाए मदारिस हज़रत अल्लाह मुफ्ती नईमुल कादिर हल्द्वानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शेर पढ़ के भाई माइक हजरत के हवाले करता है। अब सबर क्या है शेर बोलेगा, अब सबर क्या है शेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, बदअकीदो खैरियत नहीं तेरी, आला हजरत का शेर। उस्मान हरूरी है ना, उस्मान हरूरी पता ना, बताता रहता है ना, उसके हाथ में तो सब قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صل علی سیدنا